यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, मैं यकीन करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से रहेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के घरों में तकलीफ़ है या कोई बीमार है, आप ज़रूर हमको लिखकर बतलाइएगा। हम आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। अब हम कलाम में आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक़्त हम यूहन्ना की इंजिल बाब 9 और उसकी आयत 39 से गौर करना शुरू करे थे, और हम बाब 9 ख़त्म करके बाब 10 उठाए थे और उसके पहले 15 आयतों पे गौर करे थे। आज हम आयत 16 से गौर करना शुरू करेंगे और पढ़ेंगे आयत 16। लिखा हुआ है, जहाँ मसीह बोलते हैं, और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़खाने की नहीं, मुझे उनका भी लाना ज़रूर है, और वो मेरी आवाज़ सुनेंगी। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। तो मेरे दोस्त, दूसरे और भी भेड़ें हैं जो मसीह के भेड़खाने के नहीं हैं। भेड़खाना जो है इस्राएल है, मगर दूसरे भी मसीह के आवाज़ को सुनेंगे, और वो एक ही गल्ला होंगे और उनका एक ही चरवाहा होगा। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होना है। ये एक ही गल्ला होना है जिसमें यहूदी लोग रहेंगे और गैर कौमों के लोग रहेंगे। दौलतमंद रहेंगे, गरीब रहेंगे, गुलाम रहेंगे, मालिक रहेंगे, काले रहेंगे, गोरे रहेंगे, यानी कि दुनिया के कोने कोने में बसे हुए जो लोग हैं मसीह के रहेंगे, जो उन पर ईमान लाते हैं। यानी कि हर एक कौम का, हर एक इंसान और हर एक कबीला और ज़बान का जो उन पे ईमान लाएगा, उन्हों उसके चरवाहा रहेंगे। आयत 17 और 18 में लिखा हुआ है, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उससे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उससे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसके फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला। मसीह यहाँ ये बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं खुदा की मर्जी में हैं। बाप उनसे मोहब्बत रखता है। कई को बोले तो उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दिए। हम भी उनसे मोहब्बत रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दिए। उन्होंने हमारे गुनाहों के माफ़ी के लिए अपनी जान दिए। सलीब पे वो 3 घंटे जो अंधेरे के थे, खुदा बाप उनके कंधों पे सारे दुनिया वालों के गुनाह डाला, और उन्होंने हमारे लिए ये कड़ी मुसीबत से गुजरे। एक अच्छा चरवाहा उसकी भेड़ों के लिए अपनी जान दिया। उन्होंने यहाँ साफ साफ बताते हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी जान दिए। उन्होंने अपने इम्तिहान के वक्त पूरी तरीक़े से ख्वाबों में थे। इसके अलावा उन्होंने अपने मरने का भी वक्त ठहराए। यहूदियाँ बोले, ये ईद के रोज़ होना नहीं चाहिए, नहीं तो लोगों में बलवा हो जाएगा। मगर अगर हम गौर करेंगे तो हमको मालूम होगा कि उनको ईद के दिन ही सलीब पे चढ़ाया गया। जब उन्होंने सलीब पे चढ़े तो एक बादशाह के हैसियत से चढ़े। अगर हम मसीह के खुशखबरी को ज़रा गौर से पढ़ेंगे तो हमको मालूम होगा कि रोमियो की हुकूमत अदालत में खड़ी थी, इस्राएली कौम अदालत में खड़ी थी, आप और मैं भी अदालत में खड़े थे। हालांकि मसीह को जान देने की ज़रूरत नहीं थी, मगर उन्होंने अपनी मर्जी से जान दिए ताकि हमारे गुनाहों के माफ़ी का रास्ता खुले। वैसा इब्रानियों के ख़त में लिखा हुआ है, और ईमान के बनी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। प्यारे भाई बहन, कोई भी आदमी उनकी जान नहीं ले सका। उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी जान दिए और अपनी मर्जी से मुर्दों में से जी उठे। आयत 19 से 21 में लिखा हुआ है, इन बातों के सबब यहूदियों में फिर इख्तिलाफ हुआ।
ان میں سے بہت تیرے تو کہنے لگے کہ اس میں بدرو ہے اور وہ دیوانہ ہے، تم اس کی کیوں سنتے ہو؟ اور انہوں نے کہا، یہ ایسے شخص کی باتیں نہیں جس میں بدرو ہو۔ کیا بدرو اندھوں کی آنکھیں کھول سکتی ہے؟ تو میرے دوست، لوگاں یہ بات کو جانتے تھے کہ مسیح وہ آدمی کے آنکھاں کھولے جو پیدائشی اندھا تھا۔ تو لوگ اس دن بولنے لگے، کیا بدرو اندھوں کی آنکھیں کھول سکتی ہے کیا؟ تو یہاں لوگوں کے سوچنے میں فرق آ گیا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں فرق پیدا ہوا؟ کئی کو بولے تو تھوڑے جو ہیں مسیح کے بھیڑے ہیں اور تھوڑے نہیں ہیں۔ بھیڑیں ان کے آواز کو سنیں گی، اور اگر ان کی بھیڑیں نہیں ہیں تو ان کی آواز کو نہیں سنیں گی۔ آج بھی قصہ وچ ہے جیسا وہ دنوں میں تھا۔ یسوع مسیح لوگوں کے لیے ایک پاگل آدمی تھے یا پھر منجی۔ انہوں لوگوں کے لیے خدا کے بیٹے تھے یا پھر لوگ ان کے بارے میں یہ خیال کر رہے تھے کہ انہوں بدرو کے شکار ہیں، یعنی کہ ان میں بدرو بھری ہوئی ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ لوگوں کے درمیان مسیح کے لیے یہ فرق ہمیشہ تھا۔ کئی لوگ ان کو دنیا کے منجی اور خدا کے بیٹے کے حیثیت سے قبول کرے یا پھر ان کا انکار کرے۔ جب پولس رسول ایتھن میں مسیح کی خوشخبری سنائے، تھوڑے لوگ مسیح کو دنیا کے منجی کی حیثیت سے قبول کرے اور تھوڑے مسیح کو قبول کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اگر آپ یا میں بھی مسیح کی خوشخبری لوگوں تک پہنچائیں گے تو تھوڑے قبول کریں گے اور تھوڑے انکار کریں گے۔ یہ دنیا کا دستور رہا ہے۔ وہ زمانے میں یا یہ زمانے میں کچھ فرق نہیں ہے، اور میں یہ بولنا چاہوں گا کہ آنے والے زمانے میں بھی کچھ فرق نہیں رہے گا۔ یہ بات پکی ہے اور یہ بات کا انکار نہیں کر سکتے۔ آیت 22 پڑھیں گے۔ یروشلم میں عید تجدید ہوئی اور جاڑے کا موسم تھا۔ پیارے بھائی بہن، عید خیام جو ہے اکتوبر کے مہینے کے آخری دنوں میں منائی جاتی تھی، اور عید تجدید جو ہے دسمبر کے مہینے کے آخری دنوں میں منائی جاتی تھی۔ تو یہاں جو ہے 2 مہینوں کا انٹرول تھا، یعنی کہ ایک عید کے بعد جو دوسری عید آتی تھی اس میں 2 مہینوں کا آرام تھا۔ یہ عید وہ وقت کو سامنے رکھ کے منائی جاتی تھی جب جوڈاس مکبیس جو ہے ہیکل کو اینٹوخس فلفنس کے ہاتھ سے چھڑایا، جو سوریانی تھا، جو ہیکل میں ہمہ قسم کی غلاظت بھر دیا تھا۔ یہ جو قصہ ہوا وہ 167 BC میں ہوا، اور یہ عید خداوند کے دن منائی جاتی تھی۔ یہاں لکھا ہوا ہے جاڑے کا موسم تھا۔ یہاں سے مسیح جو ہیں یوحنا کی انجیل میں اپنوں کے لیے بات کرتے ہیں۔ انہوں عام لوگوں کے سامنے نہیں آئیں گے۔ فصل کے لیے اب بہت دیری ہو چکی ہے۔ خدا کا برا اب اپنے آپ کو بند کر لیا ہے اور تیاری میں ہے صلیب پہ اپنی جان سارے دنیا والوں کے گناہوں کے لیے دینے کے لیے۔ میرے دوست، میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ یہ چیز سے کافی دیر تک کھیل سکتے۔ آپ کے لیے جاڑا آ رہا ہے۔ آپ کے لیے وہ دن آئیں گا جہاں آپ گواہی نہیں دے سکیں گے۔ اگر آپ مسیح کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ اب کر لو، کیونکہ وقت نہیں ہے۔ اگر آپ ایمانداری کے ساتھ مسیح کو اپنا منجی نہیں مانے ہیں تو میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ اس کے لیے بھی جاڑا آئیں گا۔ ایک وقت آئیں گا جہاں دیر ہو چکی ہوں گی اور آپ نجات سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ بار بار مسیح کا انکار کرتے رہیں گے، اتنا انکار کرتے رہیں گے کہ اس کے بعد ایسا وقت آئے گا کہ آپ مسیح کو قبول کرنا نہیں چاہیں گے، بلکہ آپ میں وہ طاقت پیدا نہیں ہوں گی کہ آپ مسیح کو قبول کرے۔ ویسا اس کے بارے میں یسایہ نبی بات کرے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں فصل کاٹنے کا وقت گزرا، گرمی کے ایام تمام ہوئے اور ہم نے رہائی نہیں پائی۔ اب ہم آیت 23 اور 24 پڑھیں گے۔ اور یسوع ہیکل کے اندر سلیمانی برآمدے میں
टहल रहा था। बस यहूदियों ने उसके गिर्द जमा होकर उससे कहा, तू कब तक हमारे दिल को डामाडोल रखेगा? अगर तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। प्यारे भाई बहन, वहाँ एक बड़ा बरामदा था, और ये बरामदा गैर कौमियों के लिए था जो इस्राएली कौम के बाहर थे। हमारे खुदावन अब हैकल में आना नहीं चाहते थे। जाड़े का ज़माना था और हमारे खुदावन टहल रहे थे। मसीह जो हैं अपनी पहचान बड़ी साफ तरीके से बता दिए थे, और जो उनको कबूल कर चुका था उन्हें समझ गया था कि मसीह मसीहा हैं और दुनिया के मुंजी हैं। अगर हम याद करेंगे तो अंद्रयास अपने भाई को बोल चुके थे कि हम को क्रिस्तुस यानी कि मसीह मिल गया है। नथानियल मसीह को पहचान लिए। उन्होंने हमारे खुदावंद को बोलने को लगे, ए रब्बी, तू खुदा का बेटा, तू इस्राएल का बादशाह है। इसके अलावा सामरी और मसीह को पहचान ली कि उन्होंने मसीहा है, यानी कि मसीह जब वो कुएं के पास बैठ के वो सामरी को खुशखबरी दिए और अपने बारे में बताए, तो उनको जान ली कि उन्होंने जो हैं मसीहा हैं। उसके बाद सामरी लोग वो औरत को बोलने को लगे, अब हम तेरे कहने ही से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया और जानते हैं कि ये फील हकीकत दुनिया का मुंजी है। इसके अलावा वो अंधा आदमी जिसके आँखें मसीह खोले, उन पे ईमान लाया और उनकी इबादत करा। लेकिन ये मजहबी लोग अपने सवालों के जरिए से सारा इल्ज़ाम मसीह पे डाल रहे हैं। उनका ऐसा बताना चाह रहे हैं कि मसीह का कसूर है, क्योंकि मसीह उन लोगों को जितना बताना चाहते हैं उतना नहीं बता रहे। मगर हकीकत यह है कि उनमें कमी थी, यानी कि ईमान की कमी थी। वो सारे बातों पे ईमान लाने के लिए जो बातें खुदा उन लोगों पे जाहिर करा था। हमको मालूम होना चाहिए कि मसीह उन लोगों को साफ साफ बता दिए कि उन्होंने मसीहा हैं। जो लोग उनके बातों को सुने और ईमान लाए, और यहाँ मसीह ये मजहबी लोगों पे जाहिर करते हैं कि उन्होंने मसीहा हैं। आयत 25 और 26 में लिखा हुआ है, यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे कह दिया, मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह हैं, लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। तो या मसीह उन लोगों को ये बोलते हैं कि उन्होंने जो मसीहा हैं उनके पास उसका सबूत है। उन्होंने जो है जो कामा कर रहे हैं वो कामा उनके बारे में ये गवाही देते हैं कि उन्होंने मसीहा हैं। और पेशन गोयों के मुताबिक मसीह दाऊद के लिखित से पैदा हुए हैं। उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जरिए से लोगों से मिला गए, यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले मसीह के बारे में लोगों को बताए। कोई दूसरा ऐसी तालीम नहीं दिया जैसा उन्होंने देते हैं। कोई आदमी उनके बारे में ये साबित नहीं कर सका कि उन्होंने गुनहगार हैं, यानी कि लोग उनमें गुनाह साबित नहीं कर सके। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले अपने शागिर्दों को मसीह के पास भिजाए ये पूछने के लिए कि उन्होंने मसीहा हैं या फिर उन लगा दूसरे का इंतज़ार करना, तो मसीह उन लोगों को बोलने को लगे कि जाओ और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को वो सारी चीज़ें बोलो जो उन्होंने कर रहे हैं। बोलने का मतलब ये है कि मसीह अपने आप को फिर से जाहिर करे और बताए कि उन्होंने जो मौजूज़े कर रहे हैं उसके ज़रिए से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जान लेना कि उन्होंने मसीहा हैं। और उसके बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ये बात को जान लेंगे कि उन्होंने मसीहा का खिताब रखते हैं। बोलने का मतलब ये है कि मसीह की तालीम ये जाहिर करी कि उन्होंने मसीहा हैं। उनकी ज़िंदगी जाहिर करी कि उन्होंने मसीहा हैं। उनके मौजूज़े जाहिर करे कि उन्होंने मसीहा हैं। बोलने का मतलब यह है कि मुसीबत उनके खिताब से नहीं थी। मुसीबत थी तो वो दिलों में थी जो मसीह को कबूल करना नहीं चाहते थे। हकीकत यह है कि उनका जो है मसीह पे ईमान नहीं लाना ये जाहिर करा कि ये लोग मसीह की भेड़ें नहीं हैं। आयत 27 से 30 में लिखा हुआ है,
میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں، اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے، اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ میں اور باپ ایک ہیں۔ تو مسیح کی بھیڑیں مسیح کی آواز کو سنتی ہیں اور ان کے پیچھے چلتی ہیں۔ تو بھیڑ جو مسیح کی ہونے کی نشانی ہے وہ ہے فرمان برداری۔ میرے بھائی، کیا آپ یہ معلوم کرنا چاہیں گے کیا کہ ایک آدمی نجات پایا ہے یا نہیں؟ اگر آپ ایک آدمی کے بارے میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انہیں نجات پایا ہے یا نہیں، تو اس کے فرمان برداری سے آپ معلوم کر لے سکتے۔ نجات پانے والا آدمی مسیح کے حکموں پہ چلے گا۔ ہمارے کان مسیح کے آواز کو سننے کے لیے تیار ہے نا، اور سننے کے ساتھ ساتھ ان کے کلام پہ عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہے نا۔ امثال کے کتاب میں لکھا ہوا ہے، سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھ دونوں کو خداوند نے بنایا ہے۔ تو میرے بھائی، ادھر مسیح بولتے ہیں میں انہیں جانتا ہوں۔ تو دوست، اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ کوئی میرے کو جانتا ہے۔ بعضی وقت لوگ میرے کو غلط سمجھنے والے ہیں، اور میں میرے بارے میں لوگوں کو بتانا پڑے گا، مگر میرے کو جو ہے اپنے بارے میں مسیح کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی کو بولے تو انہوں میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ مسیح کو معلوم ہے کہ میں کب بہانہ کر رہا ہوں۔ ان کو معلوم ہے کہ دوسروں کے لیے میں اپنے دل میں کیا سوچ رہا ہوں۔ ان کو معلوم ہے کہ دوسروں کے بارے میں میں کیا کیا میرے دماغ میں باتیں چلا رہا ہوں۔ انہوں میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ آیت 31 سے 33 میں لکھا ہوا ہے، یہودیوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھائے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بہت تیرے اچھے کام دکھائے ہیں، ان میں سے کس کام کے سبب مجھے سنسار کرتے ہو؟ یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب نہیں، بلکہ کفر کے سبب تجھے سنسار کرتے ہیں، اور اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ یہاں جو ہے ایک بات پکی ہے کہ وہ دن جو مسیح کو سنے، یعنی کہ مسیح کے تعلیم کو سنے، تو ان لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات پیدا ہوئی کہ مسیح اپنے آپ کو خدا بنا رہے ہیں۔ مسیح اپنے خطاباں لوگوں کے سامنے رکھے، اور لوگوں کے پاس کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ان کے خطابوں کا انکار کرے۔ کئی کو بولے تو مسیح ان لوگوں کے سامنے معجزے کرے۔ ان کے معجزوں کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں لوگوں کے آنکھوں کے سامنے ہزاروں کو شفا دیے، ایسے ایسے بیماریوں سے لوگوں کو شفا دیے جس کا علاج نہیں تھا۔ یہ سارے معجزے جو ہیں لوگاں دیکھے، مگر اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ان لوگاں مسیح کو یہ بولنے کو لگے کہ انہوں کفر بکریں، انہوں اپنے آپ کو خدا بنا رہے وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم آیت 34 سے 38 پڑھیں گے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے کہا تم خدا ہو؟ جبکہ اس نے انہیں خدا کہا۔ جن کے پاس خدا کا کلام آیا اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں۔ آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے، اس لیے کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں؟ اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو، لیکن اگر میں کرتا ہوں تو گو میرا یقین نہ کرو، مگر ان کاموں کا تو یقین کرو تاکہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں۔ تو میرے دوست، ان لوگوں کی شکایت یہ تھی کہ مسیح ایک معمولی آدمی ہوتے ہوئے اپنے آپ کو خدا بنا رہے تھے۔ مسیح لوگوں کے سامنے زبور کی کتاب باب 82 اور آیت 6 کو رکھتے ہیں، جہاں لکھا ہوا ہے، میں نے کہا تھا کہ تم الہ ہو اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو،
پیارے بھائی بہن، آدمی لوگاں بلائے گئے خدا کے فرزند بننے کے لیے، مگر مسیح بالکل الگ ہیں، کیونکہ انہوں آدمی ہیں جن کو خدا باپ نے پاک کرا ہے۔ انہوں وہ ہیں، یعنی کہ وہ شخص ہیں جن کو خدا دوسروں سے الگ رکھا۔ انہوں دوسرے آدمیوں سے بالکل الگ ہیں۔ سارے دنیا میں جتنے آدمیاں ہیں ان سے بالکل الگ ہیں۔ انہوں یہ دنیا میں آئے خدا باپ کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے صلیبی موت کے ذریعے سے لوگوں کو نجات دینے کے لیے۔ یا مسیح ایک اچھی بات کرتے ہیں، انہوں بولتے ہیں باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں۔ یا انہوں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان میں اور باپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں اور باپ الگ ہیں تو لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے۔ اب ہم آیت 39 سے 42 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، انہوں نے پھر اس کے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ پھر یردن کے پار اس جگہ چلا گیا جہاں یوحنا پہلے بپتسمہ دیا کرتا تھا، اور وہیں رہا۔ اور بہتیرے اس کے پاس آئے اور کہتے تھے کہ یوحنا نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، مگر جو کچھ یوحنا نے اس کے حق میں کہا تھا وہ سچ تھا، اور وہاں بہتیرے اس پر ایمان لائے۔ اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کوئی معجزہ نہیں کرے، مگر انہوں مسیح کے لیے سچی گواہی دیے۔ انہوں مسیح کے بارے میں یہ بولنے لگے کہ مسیح جو ہیں مسیحا ہیں۔ انہوں لوگوں کو یہ بتانے لگے کہ مسیح وہ ہیں جو آنے والے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، آپ مسیح کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ انہوں ایک معمولی آدمی تھے جو یہ دنیا میں ایک اچھی زندگی گزار کے چلے گئے، یا پھر آپ ان کے بارے میں یہ سوچنا چاہیں گے کہ انہوں یہ دنیا میں آئے لوگوں کے گناہوں کی پوری قیمت صلیب پہ چکا کے اپنی جان دینے کے لیے؟ کیا آپ ان کو ایک معمولی آدمی کے طور پہ قبول کرنا چاہیں گے، یا پھر ایک منجی اور خدا کے حیثیت سے قبول کرنا چاہیں گے؟ یہودیاں ان کو ایک معمولی انسان سمجھے۔ ان لوگ ان کو منجی اور خدا کے حیثیت سے قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، مگر وہ بھیڑ میں بہت سارے ایسے بھی لوگ تھے کہ مسیح پہ ایمان لائے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آپ کون سے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ وہ گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو ان کو منجی اور خدا کے حیثیت سے قبول نہیں کری، یا پھر وہ گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو ان کو منجی اور خدا کے حیثیت سے قبول کری؟ اگر آپ یسوع مسیح کو اپنا منجی اور خدا کے حیثیت سے قبول کریں گے تو آپ کے سارے گناہ معاف ہوں گے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملیں گی۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔